الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے، تیرے لیے، صدرک تیرا سینہ. کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ مطلب کہ کھولا ہے. جیسے کسی کو اپنے احسان جتلاتے ہوئے، یاد کرواتے ہوئے کہا جاتا ہے میں نے تیرے اوپر یہ کام بھی بھلا نہیں کیا، یہ بھی تجھے نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ تجھے دیا. کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ؟ سینہ کھولنے سے مطلب یہ ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے حق ہونے پر آپ کا سینہ کھول دیا کہ آپ کو یقین ہے. جو دعوت بندہ پیش کر رہا ہے اس دعوت پہ دوسروں کو مطمئن وہ بعد میں کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا اپنا مطمئن ہونا کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے. اگر خود مطمئن نہیں ہوگا تو پھر دوسروں کو مطمئن کیسے کر پائے گا؟ تو وہ ایک پروفیشن ہو جائے گا نا، پیشہ ہو جائے گا. اطمینان قلب یہ مراد بھی ہے سینہ کھولنے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم تجھے یقین نہیں آتا؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، یقین تو پورا ہے. ولکن لیطمئن قلبی، اس لیے پوچھنا ہو تاکہ میرا دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے. کیونکہ جو دیکھی ہوئی چیز ہے وہ سنی سنائی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو یا اللہ اس لیے چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے. لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، پھر 4 پرندے پکڑ لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کو ذبح کر دے، پھر ان کو کاٹ دے، پھر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اور پھر ان کو 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھ دے، ان کے گوشت کو مکس کر کے. ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دے، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئے. تو یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ دل کیا ہو جائے، مطمئن. تو دل کو مطمئن کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. بعض اوقات سوال کا جواب بڑا شاندار مل جاتا ہے لیکن بندے کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اور بعض اوقات کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب بندے کو آتا ہی نہیں ہے.
لیکن دل پھر بھی ان پہ کیا ہوتا ہے؟ مطمئن، پورا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے بالکل برحق ہے۔ علم نشرح لک صدرک، دین پر تیرا سینہ ہم نے کیا کھول نہیں دیا؟ یہ جو اللہ رب العزت نے تجھے دین دیا ہے، اس پر کیا تجھے ہم نے اطمینان قلب عطا نہیں کر دیا؟ تیرا سینہ اس کے لیے کیا ہم نے اس کو کھول نہیں دیا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا تو اللہ پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے وہ پھر کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ تو علم نشرح لک صدرک، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے ہدایت نہیں دی؟ سینہ کھل گیا تو ہدایت کیا ہوئی؟ مل گئی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، جو ذمہ داری ہے رسول پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک صرف اپنے اطمینان اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خود مطمئن ہو جائے اور پھر لوگوں کو اس کی طرف کیا کرے؟ دعوت دے، بلائے، قائل کرے۔ اچھا، پھر یہ جو قائل کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ آگے تھوڑا تذکرہ بھی آئے گا اس کا۔ اس ذمہ داری کے لیے بندے کا ذہنی طور پر تیار ہونا، یہ بھی سینہ کھلے بغیر ممکن ہے، شرح صدر کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جا فرعون کی طرف اور اس کو دعوت دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ عذر پیش کیے تھے۔ ان میں ایک عذر یہ تھا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، یا اللہ میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے۔ یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے، بوجھل ذمہ داری ہے۔ فرعون کتنا بڑا حکمران ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، تو دل مطمئن ہے تیری دعوت پر، توحید پر، تیرے دین پر، لیکن یا اللہ اب اس کے پاس میں جاؤں اور بات کروں، اس کے گھر میں پلا ہوا ہوں، اور میں ان کا ایک بندہ بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ یضیق صدری، میرا سینہ یا اللہ گھٹن محسوس کر رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس کیسے جاؤں گا۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، زبان بھی میری کھل کے نہیں بول رہی، تو یا اللہ کوئی بندوبست۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا بھی بتائی۔ کیا دعا کی تھی؟ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ربی شرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کیا کر دے؟ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ سینہ کھول دے، اور رسول اللہ نے دعا کی بھی نہیں، اور اللہ نے پہلے سینہ کھولا پھر کہا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ تو اس سے رسول اللہ کی فضیلت اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ تو جو دعوت، جو ذمہ داری رسول پر اللہ نے عائد کی، اس ذمہ داری کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا کہ میں یہ بوجھ اٹھانا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرح صدر۔ حقیقت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ احادیث کی روح سے 3 مرتبہ آپ کے سینے کو شق کیا گیا، کھولا گیا۔ ایک مرتبہ جب آپ چھوٹے بچے تھے، حلیمہ سعدیہ ان کے پاس، ان کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے آپ گئے ہوئے تھے، تب ایک مرتبہ آپ کا سینہ کھولا گیا۔ رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں، آپ کا سینہ کھولا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، اس میں حکمت اور علم کو بھرا گیا، اس میں جو آلائشیں تھیں ان کو کیا کر دیا گیا؟ صاف کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا تھی، تو وحی کے نزول سے پہلے 40 سال کی عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا،
یہ بھی شرح صدر تھا. اور تیسری مرتبہ معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تو اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، آپ کے صدر کو شق کیا گیا اور آپ کے سینے کو کھولا گیا، آلائشوں کو نکال دیا گیا، اس میں علم اور حکمت اور دانائی کو کیا کر دیا گیا؟ بھر دیا گیا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا ان کا تجھ سے، وزرا کا تیرا بوجھ. جو کام بڑا مشکل تھا آپ پر، جس کام کو اٹھانا آپ کے لیے بڑا دشوار گزار لگتا تھا، جو ذمہ داری آپ پر بڑی بوجھل محسوس ہو رہی تھی، ہم نے آپ کو توفیق دی اور وہ ذمہ داری ادا کرنے کے آپ کیا ہو گئے؟ قابل ہو گئے. یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. آخر بننا ہے تو انسان نا. اللہ رب العزت اگر توفیق نہ دے تو ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ کتنے جوگا ہوتا ہے، نیندر ہی نہیں پوری ہوتی بندے کی، ہے نا ایسے؟ تو ایک آدمی کی نیند ہی نہیں پوری ہوتی. تو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ پوری کائنات میں بڑی توحید کی دعوت پہنچانی، آپ نے پھر ادا کی. تو یہ جو آپ نے ادا کی اور اللہ نے ذمہ داری ڈالی، یہ آپ کے بوجھ کو اتارنا، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا ان کا تجھ سے، وزرا کا تیرا بوجھ. الذی، وہ بوجھ جس نے، انقضا، توڑ دی، ظہرا کا تیری کمر کو. ایک تو ساری ذمہ داری بھی مراد ہے، دوسرا جو وہی ہے نا، وہی قرآن مجید، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بڑا بوجھل قول جو ہے وہ آپ پہ ڈالیں گے. تو وہی بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ ارشاد وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا ولو ان قرآنا سيرت به. قرآن اتنی بڑی طاقتور، اتنی بڑی بوجھل اور اتنی بھاری کتاب ہے کہ اگر اللہ چاہتے، اللہ کہتے ولو ان قرآنا سيرت به الجبال، کائنات میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ جس کی آواز کے ساتھ پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، کائنات میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے ساتھ مردے کلام کرنا شروع کر دیتے، اگر کائنات میں کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے ساتھ جو ہے زمین جو ہے چلنا شروع کر دیتی، تو کون سی چیز ہے وہ؟ صرف اور صرف قرآن ہے. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، سارا معاملہ تو اللہ کا ہی ہے نا. اور ہے بھی قرآن. کیوں بھائی؟ پروردگار جب کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جائے تو اللہ کا کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اللہ کیا کہتا ہے؟ کن. اور یہ کن کیا ہے؟ قرآن ہے بھائی. کن قرآن ہے کہ نہیں؟ کن یہ جو کلمہ ہے کس کتاب کا کلمہ ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا کن. اور قرآن بھی اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے. تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جو بھی ہونا ہوتا ہے. تو اتنی طاقتور اور قوت والی کتاب. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے یہ جو ذمہ داری تھی قرآن مجید کی، بہت بھاری اور بوجھل ذمہ داری تھی، ہم نے آسمانوں پہ پیش کی، زمینوں پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو وہ سارے کے سارے پہاڑ بھی، آسمان بھی، زمینیں بھی، اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے انہوں نے کیا کر دیا؟ اتنا بڑا بوجھ تھا. اور یہ بوجھ پھر انسانوں میں ڈالا گیا. انسانوں میں سے جس پر سب سے پہلے یہ بوجھ آیا وہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے یہ بوجھ آپ پہ ڈالا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پشت کو کیا کیا تھا؟ توڑ ہی دیا تھا.
ڈالا بھی اور پھر ڈالنے کے بعد اس بوجھ کو اٹھانے کی کیا دی؟ توفیق بھی دی۔ یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے تیرا بوجھ کیا تیرے پر اٹھایا نہیں ہے، اتار نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام پر وحی اترتی تھی، اگر آپ اپنی سواری پہ بیٹھے ہوتے، اللہ کے رسول کی سواری بڑی طاقتور سواری تھی نا، دنیا میں کوئی اور اونٹنی رسول اللہ کی اونٹنی کا مقابلہ کر سکتی تھی، اتنی تیز رفتار تھی۔ تو اس اونٹنی پر جب آپ بیٹھے ہوتے تو آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی، تو وہ اونٹنی کیا ہوتی؟ اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ کیا کرتی؟ زمین پر بیٹھ جاتی۔ تو وہ وحی جو ہے اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، اونٹنی بڑی طاقتور تھی، اگر وہ بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا کیا اندازہ ہے کہ نبی کریم پر وہ وحی اکثر نازل ہوتی تھی۔ بھائی یہ ہے مطلب وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اس سے مراد امت کی فکر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فکر کہ لوگوں کو بوجھ ہے نا، یہ کہ لوگ اس دعوت کو قبول کریں، فکر ہے نا، ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے، پھر لوگ قبول کریں، پھر اس کو مانیں، پھر لوگ جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے کیا کریں؟ بچ جائیں۔ یہ بوجھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی آپ کو اتنی زیادہ فکر ہے، ان کا آپ کو اتنا احساس ہے، ان کا آپ کو اتنا خیال ہے، آپ اتنے زیادہ ذمہ داری کے بوجھ کی وجہ سے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ اس کتاب پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے افسوس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس ذمہ داری کے احساس کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا اور جگہ بجگہ کیا ہے۔ اور میں علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا، ان کا تجھ سے، وزرا کا تیرا بوجھ، الذی اس قدر بوجھ تھا وہ جس نے انقضا توڑ دیا تھا، توڑ دی، زہرا کا تیری کمر۔ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم نے اس بوجھ کو اٹھانے کی آپ کو کیا عطا فرما دی؟ توفیق عطا فرما دی، اور آپ کا سینہ جو ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا تیرے لیے تیرا ذکر۔ کلمہ ہے، دین ہے، نماز ہے، جہاں بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بھی کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ کلمے میں بھی محمد الرسول اللہ پڑھے بغیر انسان اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اذان میں نبی کریم علیہ السلام کے تذکرے اور ذکر کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی، اقامت ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر پوری دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی انسانیت بستی ہے، زندگی کے آثار جہاں پہ ہیں، وہاں وہاں اذان ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اس کائنات میں اذان کی آواز گونج نہ رہی ہو۔ کوئی وقت ایسا ہے کہ جس وقت اذان کی آواز نہ نکلتی ہو دنیا میں؟ اگر ایک وقت میں آپ ہندوستان دیکھ لیں، ایک وقت وہاں اذان ہوتی ہے، اس کے آدھے گھنٹے بعد پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں، پاکستان میں ہی ہوتی رہتی ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا محلہ چھوٹا سا محلہ ہے ماشاءاللہ، اس میں مسجدیں، ہر گلی میں 2 3 مسجدیں، الحمدللہ، اللہ کی توفیق۔ اگر بندے کی نیت ہو نا کہ باجماعت نماز پڑھنی ہے تو رہتا نہیں ہے بندہ۔ عشاء کی نماز 8 بجے بھی ہوتی ہے، 8:15 بجے بھی ہوتی ہے، 9 بجے بھی ہوتی ہے۔
ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح جو ہے عصر کی نماز ہے، ایک مسجد میں 3:30 بجے ہوتی ہے، ایک مسجد میں 4 بجے ہوتی ہے. تو یہ تو ایک محلے کی بات ہے نا. دنیا بھر میں اگر انسان غور کرے تو ٹائم کا فرق ہوتا ہے. جہاں پہ صبح کی اذان ہے اس کے 1 گھنٹہ بعد کسی اور علاقے میں فجر ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ بعد کسی اور علاقے میں فجر ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد کسی اور زمین پہ فجر ہو رہی ہے. تو 24 گھنٹے مسلسل کائنات میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی. تو اذان کیا ممکن ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کے ذکر اور تذکرے کے بغیر؟ اقامت کیا ممکن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور تذکرے کے بغیر؟ پھر درود پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ میرے اوپر درود پڑھا کرو. تو دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں درود پڑھا ہی جاتا ہے. مومن جو ہے مسلمان، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، درود پڑھتے رہتے ہیں. ہم اگرچہ سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، ویسے یہ کوتاہی اور سستی نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر بندہ کسی سے اس کی زبان سے اللہ کے ذکر کی توفیق چھن جائے نا، تو وہ سمجھے کہ شیطان کا وار اس پہ کارگر ہو گیا ہے. شیطان کا وار کیا ہو گیا ہے؟ کارگر ہو گیا ہے. کہ شیطان نے سب سے پہلے اس کو زبان کو اللہ کے ذکر سے کیا کر دیا ہے؟ محروم کر دیا. تو یہاں پہ کوئی بندہ حملہ کرنے آئے گا تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا بھلا؟ بجلی کا کنیکشن کاٹے گا. کیا خیال ہے؟ اندھیرا کرے گا. اندھیرا کرنے کے بعد پھر وہ اگلا کام کرے گا. اسے پتا ہے اندھیرا ہو گیا، اب جو مرضی کر لو. تو شیطان جو ہے وہ انسان کا سب سے پہلے اللہ سے کیا کرتا ہے؟ کنیکشن کاٹتا ہے. کنیکشن کیسے کٹ جائے گا؟ کہ اللہ کے ذکر کی توفیق ہی چھن جائے بندے سے. اس کی زبان سے جو اللہ کا ذکر چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس کا دھیان ہر وقت کبھی کسی طرف ہے، کبھی کسی طرف ہے، کبھی کوئی سوچ ہے، کبھی کوئی فکر ہے. اس کی زبان پر اللہ کا ذکر آ ہی نہیں رہا. تو یہ ہے بے توفیقی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اذان ہر وقت دنیا میں ہوتی ہے، ایسے ہی درود وہ بھی ہر وقت دنیا میں رسول اللہ پر کیا ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی شخص درود نہیں پڑھ رہا ہوتا. درود میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اپنے نبی پر کیا کر دے؟ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. یہ بھی آپ کا ذکر ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا تیرے لیے تیرا ذکر. 3 نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے. پہلی نعمت شرح صدر، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو نصیب فرما دے. دوسری نعمت وضع وزر، بوجھ کا اتار دینا. بوجھ کا اتار دینا. سورہ بقرہ میں جو آخری آیات میں ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا. یا اللہ تو ہم پہ رحمت فرما. دعا کیے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ، جس کی طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم پہ ڈال ہی نہ. اور اس کا مطلب ہے جو ڈال دے اس کی کیا دے دے؟ طاقت اور توفیق عطا فرما دے. تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ بوجھ نہ ڈالے ہیں. الذی یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ پیغمبر ہے. یضع عنہم اسرہم، جو ان کے بوجھ کیا کرتے ہیں؟ اتارتے ہیں. والاغلال التی کانت علیہم، جو ان پہ توق ڈالے ہوئے زمانہ جاہلیت کے، وہ توق محمد رسول اللہ کی توحید کے دین کی وجہ سے وہ توق ان سے کیا ہوتے ہیں؟ اتر رہے. تو اللہ نے اپنے نبی کا بوجھ اتارا اور نبی کے دین نے لوگوں کے بوجھ کیا کر دیے؟ ختم کر دیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً اس دین پہ چلنا شروع کر دیں. جو چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بوجھ اتر جاتے ہیں. بہت بڑا بوجھ ہے. یہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، یہ انڈیا میں ایک لڑکی نے خودکشی کی اور بڑا شور شرابہ ہوا. بڑا بوجھ ہے لڑکیوں کی شادی کرنا، ہے نا، ان کے لیے جہیز کا سامان تیار کرنا، لڑکوں کی شادی کرنا، ان کے لیے انتظام کرنا ہے. بہت بڑے بڑے بوجھ ہیں. پھر خاندان، پھر رسمیں، پھر رواج، پھر کنبے اور قبیلے، یہ بڑے بڑے بوجھ ہیں. تو اگر بندہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین پہ ڈٹ جائے
اور کہے بھائی ٹھیک ہے میں نے پھر ڈٹ جانا ہے اور میں اپنے بچوں کی شادیاں بھی اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی اس طریقے پر کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو بھائی جاہلیت کے زمانے کے جتنے بوجھ اس پہ لدے ہوئے سارے کیا ہوئے، اتر گئے نا، رسول اللہ نے اتار دیے، یہ خود نہیں اتارتا۔ تو تین اللہ رب العزت نے احسانات کا تذکرہ اس صورت کی ابتدا میں کیا جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔ پہلا احسان الم نشرح لک صدرک، ہم نے کیا آپ کا سینہ نہیں کھولا، سینے کے کھولنا، شرح صدر، یہ پہلا احسان۔ اور دوسرا احسان ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتارا، وضع وزر، یہ دوسرا احسان ہے۔ اور تیسرا احسان فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ رفع ذکر یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صورت ہے مکی میں نازل ہوئی نا، یہ جو سپارہ تقریباً اکثر صورتیں اس میں مکی ہیں۔ تو مکی صورتوں میں نے شروع میں شاید بات کی ہو، آپ لوگوں کو یاد ہو یہ بات اگر میری، تو میں نے کہا تھا کہ مکی صورتوں کے موضوعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں توحید کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کا تذکرہ ہے، پھر آخرت کا تذکرہ ہے، پھر اس کے دلائل ہیں، یہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دلائل ہیں، زندگی کے دوبارہ دلائل ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے ہونے پر دلائل ہیں۔ پھر مکی صورتوں میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ مکے کے جو مشرکین تھے انہوں نے رسول اللہ پہ زیادتیاں بہت زیادہ کی تھی، مظالم بہت زیادہ کیے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پریشان بہت زیادہ ہوئے، بار بار پریشان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عہد والے دن سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آیا ہے؟ عہد والے دن رسول اللہ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا، خود کی کڑیاں چبھ گئی تھیں۔ میں ہاں عائشہ، جب میں گیا تھا نا ادھر طائف کی وادی میں اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینے کے لیے، وہ دن جو تھا نا وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھی۔ تو کئی مرتبہ ایسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کافروں کی روٹین تھی۔ آپ کو مارنے کی بھی کوشش کرتے تھے، آپ سجدے میں گرے ہوئے پڑے ہوئے اور آپ پہ اونٹ کی بھاری اوجر کا جو اتنا لوڈ ہے وہ ڈال دیا گیا، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ مسلسل زیادتی۔ پھر اب ظاہر ہے آپ کے کلمہ پڑھنے والے کو اگر ٹارچر کیا جائے گا تو ذہنی طور پہ اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ جس کا کلمہ اس پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو پریشانی تو ہوگی نا۔ بڑی تکلیف ہے مکے کے دور میں۔ تو مکی صورتوں کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے رسول اللہ کی دل جوئی کرنا۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی دل جوئی کرنا، آپ کے دل کو مضبوط کرنا، آپ کے دل کو آسرا دینا، آپ کو حوصلہ دینا، آپ کو باقاعدہ بوسٹ اپ کرنا دعوت کے لیے، توحید کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے لیے آپ کو بوسٹ اپ کرنا، یہ مکی صورتوں کا ایک خاص موضوع ہے۔ تو اس میں سے یہ ایک صورت ہے۔ تو ظاہر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے، بڑا حوصلہ عجیب سا ہوا ہوگا، بہت بڑی بڑی کوئی پریشانی کی خبریں آئی ہوں گی کہ آج فلاں کو مارا گیا، آج فلاں کے ساتھ ظلم کیا گیا، آج فلاں کے ساتھ زیادتی کی گئی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہوں گی۔ پھر آپ کے ساتھ جو لوگوں نے کیا وہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ تو ان حالات میں اللہ رب العزت کے یہ پیغام الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک، جو بڑے بڑے، یہ تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتے، یہ کافر، اللہ کے آئین کی کیا حیثیت ہے، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، ہم نے بڑے بڑے بوجھ کے آپ کے اتار نہیں دیے، وہ بوجھ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم نے وہ بوجھ اتار دیے جنہوں نے آپ کی کمر کو کیا کیا تھا، الذی انقض ظہرک، جنہوں نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، ہم نے ان بوجھوں کو اتار دیا، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ اس دور میں اللہ کہہ رہا ہے اتنا بلند کر دیا، تو آج کے دور میں تو دنیا کے جتنے 7 بر اعظموں میں سے
کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کی دعوت نہ پہنچی. کوئی بر اعظم ہے ایسا؟ کوئی علاقہ ہی ایسا نہیں ہے کائنات میں جہاں پہ آپ کا ذکر اور آپ کی دعوت نہ پہنچی. یہ اپنے احسانات یاد کرو، بوسٹ اپ کرنے کے لیے، آپ کے مورال کو اپ کرنے کے لیے. آج کل کے زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مورال اپ کرنا. تو یہ 3 احسانات کا تذکرہ کیا. آگے ایک اور قانون کی بات بتا دی. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ پس بے شک، مَعَ الْعُسْرِ تنگی کے ساتھ، یسرا آسانی ہوتی ہے. تنگی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ آسانی. یہ آیت پڑھ کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ تنگی کے بعد. اب ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یار پریشان نہ ہو، مشکل کے بعد آسان. ہر مشکل کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ آسانی آ جاتی ہے. ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. ہر مصیبت کے بعد کشادگی آتی ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں. حالانکہ اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے. یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. بات ہے یہ آگے جا رہی ہے اور یہ کیا ہے؟ پیچھے. یہ ہے بات اور یہ کیا ہے؟ ساتھ. یہ کیا ہے؟ ساتھ. جہاں پہ تنگی ہے وہاں اس کے ساتھ ہی کیا ہے؟ آسانی ہے. ہاں نظر نہیں آ رہی ہوتی بندے کو، بعض اوقات آسانی ہوتی ہے. اچھا وہ جو تنگی ہوتی ہے وہی آسانی ہوتی ہے بندے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری آتی ہے، بندہ سمجھتا ہے بڑی مصیبت ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کو پروردگار نے اس کے لیے روکا ہوتا ہے. اب وہ بیماری اس کے لیے مصیبت ہو گئی کہ آسانی ہو گئی؟ آسانی ہو گئی. کوئی پریشانی ہوتی ہے اور بعض اوقات کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا بھی دیتا ہے. بندہ کسی گاڑی میں جا رہا ہو، اس کو سیٹ مل چکی ہو، طے ہو چکی ہو، جناب پیسے دے دیے ہوں، این وقت پہ کنڈکٹر کہے تو تھلے اتر جا. ہے نا پریشانی کی بات بھائی؟ بندے کا دل کرتا ہے اس کے ساتھ لڑ پڑوں، کوئی چیز ماروں اس کے سر میں. وہ کہ نہیں تین لے کے نہیں جانا، اتر جاتا ہے بندہ. اچھا پھر کیا احساس ہو جب اس کو پتا چلے کہ جس گاڑی سے مجھے این وقت پہ اتارا گیا وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بندے نہیں بچا. احساس ہوگا نہیں؟ کیا احساس ہوگا اس بندے کو؟ تو یہ بعض اوقات دنیا میں اللہ دکھا بھی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی دکھاتا ہے. نہ بھی دکھائے تو اللہ کی بات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ فرمایا فَإِنَّ پس بے شک، مَعَ الْعُسْرِ تنگی کے ساتھ، یسرا کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی. بات نہیں، تنگی کے ساتھ ہوتی. اب تجھے نظر نہیں آ رہا تو تیری نظر کا قصور ہے کہ اللہ کی رحمت کا قصور ہے بھائی؟ تیری اپروچ ہے نا وہ نہیں ہو سکی. تو اللہ کی رحمت میں تو کوئی کمی اور کوتاہی. اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی. ان بے شک، مع العسر ہر تنگی کے ساتھ، یسرا ایک اور آسانی ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو دوسری مرتبہ مع العسر، عسر سے پہلے ہے الف لام. الف لام آیا نا تو معرفہ، معرفے کا مطلب ہوتا ہے، الف لام لگانے کا مطلب ہے کہ یہ جو العسر ہے وہی سابقہ عسر ہے. کون سی تنگی ہے؟ جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا. العسر جو الف لام ہے نا، معرفہ اس کو بیان کیا. اس کے معرفہ ہونے میں یہ معنی ہے کہ یہ کون سی تنگی ہے جو پیچھے گزر چکی ہے. جو جس تنگی کا پچھلی آیت میں ذکر ہے یہ وہی تنگی ہے. الف لام لگانے کا مطلب یہ ہے. العسر پہ الف لام جو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنگی کون سی ہے جس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے. اچھا تنگی تو وہ ہے جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہو چکا ہے. آسانی نہیں ہے. آسانی کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھو ذرا بات. فَإِنَّ پس بے شک، مع العسر تنگی کے ساتھ، یسرا کیا ہے؟ آسانی. آگے فرمایا ان بے شک، مع العسر اسی تنگی کے ساتھ. اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے، بے شک اسی تنگی کے ساتھ. کس تنگی کے ساتھ؟ جو پیچھے گزر چکی ہے. یسرا ایک اور آسانی ہے. تو پہلے ہم نے یہ ترجمہ یہ کیا کہ ہر تنگی کے ساتھ یہ تنگی ہے، یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی. اب جو دونوں آیتوں کے بعد ترجمہ کیا نکلا کہ یہ تنگی ایک ہے اور اس کے ساتھ آسانیاں کتنی ہو گئی ہیں؟ دو. ایک اس کے دائیں اور ایک اس کے بائیں.
ایک تنگی کے ساتھ کتنی آسانیاں ہو گئی؟ دو آسانیاں. اچھا جب تنگی ایک ہو آسانیاں دو ہو تو کون جیتے گا بھائی؟ آسانیاں جیتے. یہ بندہ سمجھتا نہیں ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے جب اس کے پہ کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, دل گرفتہ ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ تنگی ایک ہوگی, آسانیاں اس کے ساتھ اللہ کتنیاں دے گا؟ دو عطا فرمائے. فَإِنَّ, تو اے نبی صلی اللہ, مخاطب اللہ کے رسول ہے نا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ, پس بے شک مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اگر آپ کو آج کوئی تنگیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے, آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کے صحابہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, آپ کے صحابیات پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کے ساتھیوں پہ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جا رہا, آپ کی مشقت کی ان کو قدر ہی نہیں ہے, آپ کی محنت کا ان کو احساس ہی نہیں ہے, تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تنگی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ آسانی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہوتی ہے. تنگی ایک ہوتی ہے, آسانی اللہ کتنی دے رہا ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں, اس کے ساتھ دو آسانیاں اللہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا جب اتنا بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ نے سینہ بھی کھول دیا, بوجھ بھی اتار دیا, ذکر بھی بلند کر دیا, اور پھر ایک ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیوں کی کیا سنا دی؟ نوید اور خوشخبری بھی سنا دی. تو اب فَإِذَا فَرَغْتَ, پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں, فن سب, تو پھر کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے. پھر کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے. محنت کس کام پہ؟ آپ کی جو ڈیوٹی ہے, جس سے اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ فارغ ہو جائیں, وہ ڈیوٹی بھی کیا ہے بھائی؟ وہ بھی تو دین کی ڈیوٹی ہے نا. وہ ڈیوٹی کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں زیادہ ہیں؟ کاروبار تو پہلے آپ کرتے تھے, بعد میں تو آپ نے بہت تھوڑا کاروبار کیا. تو فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ فارغ ہو جائیں, کس کام سے؟ دعوت سے, تبلیغ سے, نماز کے پڑھانے سے, دین کے کاموں سے جب آپ فارغ ہو جائیں, تو فارغ ہو کے پھر کیا کرنا ہے؟ نیند پوری کرنی ہے, تھکاوٹ دور کرنی. فن سب جو ہے نا, مطلب محنت کر, مطلب پھر اور تھکاوٹ حاصل کر. کیسے؟ پھر تو اللہ کی عبادت کر. کیا کر؟ اللہ کی عبادت کر. پھر عبادت پہ اپنے آپ کو تھکا دے. حالانکہ لوگوں کو دعوت دینا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ اچھا نماز پڑھانی اور پڑھنی, یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کے نبی جو بھی کام کرتے تھے لوگوں کے ساتھ دین کے حوالے سے, جہاد ہے, سرایہ ہے, غزوات ہیں, جتنے بھی کام رسول, وہ سارے کے سارے عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے جب تو یہ سارے کام کر لے, فن سب, پھر ان کے بعد بھی تو نے کیا کرنی ہے؟ اور محنت کرنی ہے. سونا نہیں ہے لمبی تان کے, سویا کر تھوڑا بہت, لیکن لمبی تان کے سو جائے کہ بے فکر ہی ہو جائے, ایسے نہیں کرنا. فن سب, پھر تو نے اور زیادہ محنت کرنی. جب ان کاموں سے, دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائے, پھر اور زیادہ محنت کرنی ہے. وہ کیا محنت کرنی ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ, اپنے رب کی طرف, فرغب, پس کیا کر؟ رغبت, تیری توجہ, تیری رغبت, تیرا دھیان دنیا کے لوگوں کے ساتھ جب مل کے عبادت کر رہا تب تو ٹھیک ہے نا, جب اس سے فارغ ہو جائے پھر محنت کرنی ہے. اللہ پھر کیا محنت کرنی ہے؟ پھر اپنے رب کے ساتھ تو نے رغبت کرنی. کیا مطلب؟ پھر تو ہو, تیرا رب ہو, درمیان میں تیسرا کوئی اور ہو ہی نہ, تنہائی میں پھر جناب اللہ اکبر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے, اس پہ جب غور کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی تھی, آپ کی عبادت کیسی تھی. ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی شاندار تھی. اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو. سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی رات کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. آگے پتا کیا فرمایا؟ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, کچھ نہ پوچھو کہ اللہ کے نبی کی وہ 2 رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. سوال ہی نہ کرو, پوچھو ہی نہ, اندازہ ہی نہیں ہو سکتا, کوئی حساب لگ ہی نہیں سکتا. فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, کہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے, کتنی خوبصورت پڑھتے تھے اور کتنی لمبی پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو ایسی تھی. ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہاں, ہماری جیسے دوڑ لگی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے,
پھر ہمیں تسلی نہیں ہوتی، 11 رکعتیں پڑھ کے بھی اطمینان نہیں ہوتا، پھر پوچھتا ہے یہ کنیا کو پڑھ سکتے ہیں رات میں؟ وہی صحیح پڑھو تھے پاوے 2 4 ہی پڑھی ہے نا، وہ پڑھتے تو ہے نہیں جس طرح کے رسول اللہ پڑھتے تھے، پھر اطمینان نہیں ہوتا۔ پھر جو 20 پڑھتے ان کا اطمینان، ان کا ہو جاتا ہے اطمینان بھائی، ان کی بھی تسلی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ نہیں پڑھی جو رسول اللہ نے پڑھی تھی۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ تہجد کا، عبادت کا تھا نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، محنت کر، یہ محنت ہے کہ نہیں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف پھر متوجہ ہو جا، بس پھر تو ہو تیرا رب ہو۔ اللہ کے نبی جو فرض نماز ہوتی تھی نا وہ بہت مختصر پڑھایا کرتے تھے، بڑا اختصار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے بعض اوقات میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھانے کو، لیکن پیچھے جو عورتیں ہیں نا اپنے بچوں کو اٹھا کے نماز میں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ اپنی نماز جو لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی وہ بڑی مختصر ہوتی تھی، اور جو اکیلے میں نماز ہوتی تھی نا اندر اپنے گھر میں بالکل تنہائی میں اور رات کے وقت، وہ نماز تو صاف کہتی ام المومنین کہ فلا تسأل عن حسنہن وتو، کچھ نہ پوچھو کیسی شاندار نماز ہو۔ ہمارا معاملہ تھوڑا الٹا ہے، کیوں بھائی؟ ہمیں نماز پڑھانے کا موقع ملے تو ہم نماز 10 12 منٹ لگا دیتے ہیں۔ کبھی حساب لگانا، اگر وہی نماز جو پڑھانے میں ہم 10 12 منٹ لگاتے ہیں اتنی رکعتیں اگر اکیلے پڑھے تو پھر کتنے منٹ میں پڑھتے بھلا؟ کیوں بھائی؟ 2 3 منٹ پڑھی جاتی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اکیلے پڑھے تو ہماری سپیڈ تھوڑی اوور ہو جاتی ہے، اور جب لوگوں کے ساتھ پڑھے تو پھر ہم کیا کرتے، تھوڑا لمبی پڑھتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے پڑھتے تھے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو پھر خاص اللہ کی طرف توجہ ہو، اپنے آپ کو تھکانا، پورے دھیان کے ساتھ لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اور جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھتے تھے تو ہلکی پھلکی پڑھتے تھے، لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے، جو آپ کے پیچھے والے ان کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کر کے پڑھتے تھے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ، ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا، عنکا تجھ سے، وزرک تیرا بوجھ، الذی جس نے، انقض توڑ دی، ظہرک تیری کمر، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، اللہ کا تیرے لیے، ذکرک تیرا ذکر، فإن، پس بے شک، مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ان بے شک، مع العسر، اسی تنگی کے ساتھ، یسرا، ایک اور آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب تو فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، تو محنت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے آپ کو تھکا دے۔ فَانْصَبْ کا یہ معنی بھی اپنے آپ کو کیا کرے، تھکا دے عبادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عبادت کرتے کہ پیروں پہ کیا ہو جاتی تھی، سوزش آ جایا کرتی۔ آپ سے ایک دن کہا گیا اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو۔ تو یہ شکر کا، اتنی نعمتوں کے بعد شکرانے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں زیادہ محنت کی جائے، زیادہ کوشش کی جائے، تھکاوٹ، اپنے آپ کو تھکا دے اس سے عبادت۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، فَارْغَب، پس تو رغبت اختیار کر۔